کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مخلوق جسے ہم جن کہتے ہیں وہ اصل میں ہوتی کیسی ہے؟ کیا کھاتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا سارے جن برے ہوتے ہیں؟ آج ہم کھولیں گے اس دنیا کے راز جسے قرآن نے صرف ایک لفظ میں بیان کیا، الجن۔ انسان مٹی سے بنے، فرشتے نور سے بنے اور آگ سے بنے جن، لیکن یہ وہ آگ نہیں ہے جو ہم چولہے میں جلاتے ہیں۔ یہ تھی اسموک لیس فائر، ایک نرم اور تیز لہو جیسا شعلہ۔ قرآن کریم کی ایک آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے جن کو اسموک لیس فائر سے پیدا کیا، یعنی جن کی فطرت ہے تیز، متحرک اور غائبی۔ وہ ہمیشہ انسان سے پہلے بنے، اس دنیا میں انسانوں سے پہلے بستے تھے۔ جن کا سب سے اور مشہور پہلا نام تھا ابلیس۔ جی ہاں، ابلیس کوئی فرشتہ نہیں، وہ ایک جن تھا۔ سورہ کاف کی ایک آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ جن تھا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گیا۔ ابلیس وہ جن تھا جسے فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم ملا تھا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور تب سے اب تک اس کی نسل پوری انسانیت کے خلاف جنگ میں ہے۔ اسلامک علماء اور احادیث کے مطابق جن کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کا کام اور مزاج الگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنہ الحکیم کے مطابق جن 3 قسم کے ہیں، ایک جو پروں کے ذریعے ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے جو سانپ اور کتوں کے روپ میں رہتے ہیں، اور تیسرے جو ایک جگہ بستے اور سفر کرتے ہیں، یعنی فلائرز وہ جو ہوا میں سفر کرتے ہیں، شیپ شفٹر وہ جو جانوروں اور انسانوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور تیسرے ہیں سیٹلر جو انسانوں کے آس پاس جنگلوں اور کھنڈروں میں بستے ہیں۔ جنوں کی قوت انسانوں سے کئی زیادہ ہے، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت جن عمارتیں بناتے تھے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات ہے، وہ سلیمان کے لیے ان چیزوں پر کام کرتے جو وہ چاہتے، محراب، تصویریں اور بڑے برتنوں پر، لیکن ان کی طاقت صرف وہیں تک چلتی تھی جہاں تک اللہ پاک نے ان کو اجازت دی تھی۔ وہ کسی بھی انسان کو نقصان تب پہنچا سکتے ہیں جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو، اس کا دل اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر جن برا نہیں ہوتا۔ جیسے انسانوں میں بھی اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیات کا ترجمہ ہے، ہم میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے، اور ہم مختلف راستوں پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ جن آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہیں جن الاسلام کہتے ہیں۔ وہ آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور روشن جگہوں پر رہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق جن ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر انسان کم ہوتے ہیں، جیسے جنگل، سمندر، کھنڈر اور اندھیرے مکان، اور بیت الخلاء یعنی کہ واش روم میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ واش روم میں داخل ہو تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ یہ جگہ جنوں کا گھر ہے۔ کچھ جن ہوا میں سفر کرتے ہیں اور انسانی دل کے پاس پھر کر اس میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی یہ وہ شیاطین ہیں جو انسان کے دل میں شک اور گمراہی پیدا کرتے ہیں۔ سورہ ناس کی ایک آیات ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ جن کا وجود اللہ کے کلام کا حصہ ہے، لیکن اس کا اثر صرف ان پر ہوتا ہے
جو قرآن سے دور ہیں۔ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، نہ ہی پوری کی پوری جنوں کی ہے، لیکن ایک چیز دونوں کو الگ کرتی ہے اور وہ ہے ایمان۔ سو یاد رکھیں کہ جن سے نہیں رب سے ڈریں، جسے جنوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔